السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل احترام میرے دوستوں اور بزرگوں اور تمام سنی مسلمان بھائیوں، آئیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے فرقہ وہابیہ غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی صاحب کی تقریر سناتا ہوں، اور آپ غور سے سماعت کریں اور رسالت میں شرک کیسے ہوتا ہے اس وہابی مولوی کی زبانی سماعت فرمائیں، اور پھر ان کی تقریر پر شبیر احمد عرف شاہر رضا کا تبصرہ سماعت کرنا نہ بھولیں۔ اللہ کی عبادت یا اس کی ذات و صفات میں اگر کہیں آپ نے کچھ شرک کیا ہے تو پھر ایمان کے آپ کے اندر نہیں رہے گا۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی کی ذات صفات عبادت میں کسی کو ساجھا بنا دینا شرک کہلاتا ہے، اور جہاں شرک ہوتا وہاں ایمان نہیں رہ جاتا۔ یہی وہ خالص پیغام ہے جو اس اسٹیج سے ملتا ہے آپ کو، اور اس مکتبہ فکر سے ملتا ہے۔ یہ چیز کہیں نہیں ملتی ہے سوائے یہاں کے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے ہم لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ آئیے کلمے کے دوسرے حصے پر غور کریے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے نا، کامل یقین ہونا چاہیے، جبھی وہ مسلمان ہوگا۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی تذبذب ہے، شک و شبہ ہے، تو گویا اس کے اندر ایمان نہیں۔ ذرا سوچیے، ہمارا اور ان کا جھگڑا ہوا، پنچ ہم ان کو بناتے ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ فیصلہ وہی ہونا چاہیے جو میں چاہوں گا۔ تو میں نے ان کو پنچ مانا، پنچ تو جو کہے گا دونوں کو ماننا پڑے گا نا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرا اور ان کا جھگڑا ہے، پنچ میں آپ کو بنا رہا ہوں، لیکن بات وہی ہوگی جو میں چاہوں گا، تو آپ کہیں گے آپ بیوقوف آدمی ہیں، پھر آپ نے پنچ نہیں بنایا۔ آپ ایک طرف یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، اور جب بات آ جائے عمل کی یا فرمان کی تو آپ یہ کہیں کہ امام اعظم نے یہ کہا، اعلی حضرت نے یہ فرمایا، مفتی صاحب نے یہ فرمایا، تو آپ نے رسول کو مانا ہی کب؟ رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول نے جو جیسے فرما دیا ہم کو ویسے ہی کرنا، نہ ہمیں وہاں عقل سے سوچنا ہے، نہ کسی کی بزرگی دیکھنی ہے، نہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فلاں صاحب بڑے علم والے ہیں، ہم کیسے ان کی بات نہ مانیں، یا دنیا ان کو مان رہی ہے، یا ان کا بڑا مزار لگ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ فرما دیا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر واقعی آپ مسلمان ہیں تو رسول کی رسالت میں بھی آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، ایمان والا نہیں، اسی طریقے سے رسول کی رسالت میں بھی کسی عالم کو، مفتی کو، امام کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ اس بات کے پیغام ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے کہ ہم اس خدا کو ایک جانیں، اس کی ذات و صفات عبادت میں، اور اس کے رسول کو صفت رسالت میں بھی ایک جانیں، اور شرعی احکام میں رسول کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانے، نہ سنے، نہ اس پر دھیان دیں۔ میرے دوست، اس مسلمانوں کے متحد ہونے کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک کلمہ ہے، یہی ایک روٹ ہے کہ اس کلمے کو اسی حقیقت کے ساتھ قبول کر لے تو سارے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں۔ سامعین ذی احتشام، آپ تمامی حضرات نے وہابی مولوی صاحب کی تقریر بغور سماعت فرما لی۔
وہابی مولوی صاحب کلمہ شریف کے دوسرے جز پر تبصرہ فرماتے ہیں اور شرک کا فتویٰ دے کر ہم تمام سنی مسلمانوں کو مشرک بناتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ وہابی فرقہ، وہابی جماعت کا طرۂ امتیاز ہے، چاہے وہ عام وہابی ہو یا خاص وہابی۔ ان لوگوں کے پاس ایسا ہے کہ شرک کی ایک مشین ہے جس سے صرف شرک کے فتوے نکلتے ہیں۔ اگر میں ان کے تقریر کے ہر جز پر تبصرہ کروں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، المختصر میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ان وہابیوں کے نزدیک اتنا عام ہے کہ اگر کوئی بندہ یا رسول اللہ کہہ دے تو ان وہابیوں کے نزدیک وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا صدیق اکبر کہہ دے تو ان وہابیوں کے نزدیک وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا فاروق اعظم کہہ دے تو ان وہابیوں کے نزدیک وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا عثمان غنی کہہ دے تو ان وہابیوں کے نزدیک وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا علی کہہ دے تو ان وہابیوں کے نزدیک وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا حسن یا حسین کہہ دے تو ان وہابیوں کے نزدیک وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں شریک کرنا جو شرک کی پہلی قسم ہے، ان وہابیوں کے نزدیک اس کا مفہوم اتنا عام ہے۔ اور دوسرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت میں کسی کو شریک کرنا، اور اس مولوی کی تقریر سے اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ ان وہابیوں کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت میں شریک کرنا کسی کو، یہ بھی اس قدر عام ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ امام اعظم نے فرمایا تو وہ مشرک ہو گیا، اگر کسی نے کہہ دیا کہ اعلی حضرت نے فرمایا تو وہ مشرک ہو گیا، اگر کسی نے کہہ دیا کہ مفتی صاحب نے ایسا فرمایا تو وہ مشرک ہو گیا، جیسا کہ آپ نے ابھی ان کی زبانی سماعت فرما لی۔ تو یہ ہے شرک کا مفہوم ان وہابیوں کے نزدیک۔ مگر جو مفہوم یہ وہابیہ بتاتے ہیں شرک کے تعلق سے، اس مفہوم سے کوئی بھی وہابی مشرک ہونے سے نہیں بچے گا۔ آئیے کلمہ کے دوسرے جز پر جو انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے ہم اہل سنت و جماعت پر شرک کا فتویٰ جڑا ہے، اسی تبصرے سے اور وہابی کے اسی اصول سے میں وہابی کو مشرک ثابت کرتا ہوں۔ غور سے سماعت کرنا۔ وہابی صاحب نے کلمے کے دوسرے جز پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، آئیے کلمہ کے دوسرے حصے پر غور کریے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہابی نے ایک سوال کیا، پھر وہابی صاحب نے جواب دیا، پورا اس پر یقین ہونا چاہیے ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سامعین، ہم سنی مسلمان وہابی کی اس بات سے بالکل متفق ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہونے میں شک کرے وہ مومن نہیں ہے۔ اور وہابی صاحب
میری ایک بات اور بھی سن لیں کہ ہمارا تو یہاں تک کہنا ہے کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، وہ بھی ایماندار نہیں۔ سامعین، اب اس کے بعد وہابی مولوی نے ایک مثال پیش کی پنچایت والی، اور کہا کہ آپ دو آدمیوں کے درمیان کسی مسئلے کو لے کر جھگڑا ہو جائے اور آپ کسی کو پنچ مقرر کریں تو پنچایت کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا آپ دونوں کو ماننا پڑے گا، اور آپ اگر یہ کہیں گے کہ پنچایت میرے ہی حق میں فیصلہ کرے، میں جس طریقے پر چاہوں پنچایت کا فیصلہ اسی طریقے پر آنا چاہیے، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے پنچایت کا فیصلہ مانا ہی نہیں، آپ نے پنچایت مانا ہی نہیں۔ اس کے بعد اس مولوی صاحب نے ہم اہل سنت و جماعت پر طنز کرنا شروع کیا اور کہا کہ ایک طرف تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور دوسری طرف جب بات آئے فرمان کی، جب بات آئے عمل کی، تو آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے ایسا فرمایا، اعلی حضرت نے ایسا فرمایا، مفتی صاحب نے یہ فرمایا۔ پھر وہابی صاحب کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اللہ کے رسول کو مانا ہی کب؟ سامعین، وہابی کی جہالت پر غور کیجیے، خود ہی مثال دیتا ہے اور خود ہی نہیں سمجھتا، وہابیوں کو مثال بھی دینا نہیں آتا۔ اب آپ بتائیے، گاؤں شہر میں جو پنچایت ہوتی ہے اس سے جو فیصلہ صادر ہوتا ہے، عوام کیا کہتی ہے؟ یہی کہتی ہے نا کہ پنچایت سے یہ فیصلہ ہوا، پنچایت کے صدر نے یہ فیصلہ کیا۔ اب ذرا قرآن کو دیکھیں، قرآن پاک سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں۔ وہابی صاحب ذرا اس آیت پر غور کریں کہ جب کم علم اہل علم سے کوئی مسئلہ پوچھے گا اور علم رکھنے والا انسان صاحب علم اس کم علم انسان کو جواب دیں گے تو کم علم انسان یہی کہے گا نا کہ مجھے فلاں عالم نے جواب دیا۔ عجب عقل ہے آپ کی۔ اچھا، ایک منٹ کے لیے میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں، اور آپ نے جو رسالت میں شرک کرنے پر جو تبصرہ پیش کیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور دوسری طرف آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے ایسا کہا، اعلی حضرت نے ایسا کہا، مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں، تو پھر آپ نے اللہ کے رسول کو رسول مانا ہی کب؟ تو جناب اب آئیے آپ کو آپ کے گھر تک پہنچاؤ، ذرا آپ اپنے گھر کی بھی خبر لیجیے، نوٹ کیجیے۔ کتاب کا نام فتاوی سنائیہ، جلد اول، صفحہ نمبر 363۔ آپ کا وہابی مولوی ثناء اللہ امرتسری سے سوال ہوا۔ سوال کیا تھا؟ آپ اپنی کتاب میں ملاحظہ فرما لیں، حوالہ میں نے نوٹ کروا دیا۔ جواب میں آپ کے وہابی مولوی کہتے ہیں میرا اس باب میں وہی مسلک ہے جو امام المحتاطین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا ہے۔ وہابی جی ذرا آپ اس پر بھی غور کریں، ہمارے امام کو آپ کے مولوی نے امام المحتاطین کے لقب سے یاد کیا ہے۔ یہ شان ہے میرے امام کی کہ میرے امام سے بغض رکھنے والا بھی حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ پھر وہابی صاحب
اس جملے پر بھی غور کریں کہ آپ کے مولوی نے کہا میرا وہی مسلک ہے. کیا مسلک ہے؟ جو امام ابو حنیفہ کا ہے. وہابی صاحب، آپ کے مولوی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن اس مسئلے میں یہ کہتا ہے، حدیث اس مسئلے میں یہ کہتی ہے. کہا تو کیا کہا؟ کہا یہ کہ میں وہی کہتا ہوں، میرا اس باب میں وہی مسلک ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے. وہابی صاحب ذرا اور آگے بڑھیے. یہی کتاب فتاوی سنائیہ جلد اول باب اول عقائد کا بیان ہے، صفحہ نمبر 315 ہے. آپ کے وہابی مولوی سے ایک سوال ہوا، جواب دیتے ہوئے آپ کے وہابی مولوی نے کہا اور لکھا، قال الامام الاعظم رحمت اللہ علیہ فی الفقہ الاکبر. وہابی صاحب ذرا بتائیے، آپ کے وہابی مولوی کو آپ کے اصول کے مطابق سوال کے جواب میں قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کہنا چاہیے تھا یا قال رسول اللہ کہنا چاہیے تھا، مگر آپ کے مولوی نے کیا کہا؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں کہا. وہابی صاحب ذرا امام اعظم لقب پر بھی غور کریں، جس پر آپ کی جماعت کی طرف سے بڑے تبصرے ہوتے ہیں. کوئی مقلد نہیں لکھ رہا، آپ کا ہم فکر وہابی مولوی لکھ رہا ہے. ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، جواب کے اخیر میں لکھا ہے، فقہ اکبر کی عبارت نقل کرنے کے بعد فتاوی نظیریہ جلد اول صفحہ نمبر 434 پتا چلا یہ بات فتاوی نظیریہ میں بھی ہے. کون سی بات؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اکبر میں کہا. وہابی صاحب اب اور میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اپنے گھر کی خبر لیجئے اور اپنے گھر کے فتاوی ذات کی کتابوں کو پڑھیے تو آپ کو کہیں پر ملے گا امام ابن تیمیہ نے یہ کہا، کہیں آپ کو آپ کے گھر کے فتاوے کی کتاب میں ملے گا ابن قیم نے یہ کہا، امام شوکانی نے یہ کہا. اور ایک بات بتاتا چلوں، ذرا غور سے سنیے. آج کل وہابی مکتب سے چھپنے والی احادیث کی کتابوں کے حاشیے میں لکھا ہوتا ہے قال البانی ھذا حدیث صحیح، قال البانی ھذا حدیث حسن، قال البانی ھذا حدیث ضعیف وغیرہ. وہابی صاحب آپ کے اصول کے مطابق تو ہونا چاہیے تھا قال اللہ تعالی ھذا حدیث صحیح، یا پھر یہ ہونا چاہیے تھا قال رسول اللہ ھذا حدیث حسن ھذا حدیث ضعیف وغیرہ. وہابی صاحب آپ نے فتویٰ تو لگا دیا کہ امام اعظم نے کہا، اعلی حضرت نے فرمایا، مفتی صاحب نے فرمایا. ایسا کہنا رسول کو ماننا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کے اصول کے مطابق آپ کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں کہا، اپنی کتابوں میں لکھا، امام اعظم نے فقہ اکبر میں فرمایا. امام اعظم کا جو مسلک ہے وہی میرا مسلک ہے. امام ابن تیمیہ نے ایسا کہا، امام ابن قیم نے ایسا کہا، امام شوکانی نے ایسا کہا، البانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، البانی نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، البانی نے کہا یہ حدیث حسن ہے. آپ فتویٰ لگائیے، یہ سب بھی رسول کو ماننے والے نہیں. لگاؤ فتویٰ ان مولویوں پر، یہ سب بھی بے ایمان ہے. مگر مجھے معلوم ہے آپ نہیں لگائیں گے فتویٰ، کیونکہ آپ نے اگر اپنے ان مولویوں پر فتویٰ لگا دیا تو آپ پر جھوٹے برسیں گے. تبھی میں کہتا ہوں وہابیوں میں شرم کا کچھ بھی اثر نہیں، اعتراض غیر پر ہے، گھر کی خبر نہیں. پھر جناب وہابی صاحب آپ نے آگے کہا، یہی تو اللہ کے رسول کی رسالت میں
شریک کرنا ہے کسی کو، اس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے اصول سے آپ کے سارے وہابی مولوی مشرک ہو گئے، دلیل میں پیش کر چکا۔ اب لگاؤ فتویٰ مشرک ہونے کا اپنے مولویوں پر، اور جناب آپ بھی کہاں بچنے والے؟ کیا آپ نے کبھی کہا ہے کہ قال اللہ تعالی هذا حدیث صحیح؟ کیا آپ نے کبھی کہا ہے قال رسول اللہ هذا حدیث حسن؟ نہیں کہا۔ آپ نے بھی غیر خدا اور غیر رسول کا نام لیا ہے کہ فلانے نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، فلانے نے کہا یہ حدیث حسن ہے، فلانے نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ نہ اللہ کا نام لیا نہ رسول اللہ کا نام لیا، تو آپ اپنے اصول کے مطابق مشرک ہو گئے۔ لگاؤ فتویٰ۔ آپ نے اخیر میں کہا کہ صرف اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو، کسی اور کی بات کو نہیں ماننا، کسی اور کے بات کی طرف نہیں دھیان دینا، ورنہ انسان مشرک ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں لگاؤ فتویٰ اور کہو برسر عام کہ وہابیوں کی کتاب میں جہاں جہاں لکھا ہے کہ البانی نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، البانی نے کہا یہ حدیث حسن نہیں ہے، البانی نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، امام شوکانی نے ایسا کہا ہے، امام ابن تیمیہ نے ایسا کہا ہے، امام ابن قیم نے ایسا کہا ہے، امام اعظم نے ایسا فرمایا ہے۔ جہاں جہاں آپ کی کتابوں میں لکھا ہے اور جن جن مولویوں نے لکھا ہے ان کتابوں سے ان ساری عبارتوں کو نکالو اور ساتھ میں سب پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگاؤ، تب تو ہم دیکھیں گے آپ اپنے اصول میں پکے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔